السلام علیکم، پاک وائس اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 14 کی طرف۔ اس کا مزاج ہی ایسا تھا، پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی دھوپ بن جاتی تھی، کبھی چھاؤں، کبھی بادل کی طرح گرجنے لگتی تھی اور کبھی بارش بن کر برسنے لگتی۔ مزاج کی اس گرمی کی وجہ سے اب سے بھی 2-3 مرتبہ معمولی جھڑپ کر چکی تھی۔ چونکہ بات معمولی نوعیت کی ہوتی تھی، اس لیے اب اسے منا بھی لیتا تھا، سو مزید بات بڑھتے رہ جاتی تھی۔ مگر اس دن ان کا سنجیدہ نوعیت کا جھگڑا ہو گیا۔ اس نے بات ہی کچھ ایسی کی تھی کہ اب کو غصہ آ گیا۔ اس دن اب اس کے فون کرنے پر آیا تھا، اگرچہ وہ کافی مصروف تھا، مگر رمشا کی ضد کے سامنے اکثر ہتھیار پھینک دیتا تھا۔ سو جب وہ نہ کرنے کے باوجود بھی آ گیا تو رمشا گویا فتح کے احساس سے سرشار ہو گئی۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے، وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، عجیب سا مغرورانہ انداز تھا، گویا وہ جانتی تھی کہ اب کبھی انکار کر ہی نہیں پائے گا۔ آنا تو مجھے تا ہی، آپ کے حسن میں کشش ہی بہت ہے، وہ سادگی سے بولا۔ ایک بات تو بتاؤ، ملازمہ جوس لے کر آئی تو اسے لنچ کی ہدایت دینے کی بعد رمشا نے سوچتے ہوئے کہا، پوچھو مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اس سوال پر کچھ چونکا، جتنی تم مجھ سے کرتی ہو، شاید اس سے بھی کچھ زیادہ۔ میں خود کو، اپنے جذبات کو سمجھ نہیں پایا ہوں۔ تمہاری محبت میرے دل پر بہت اچانک یا بہت آہستہ آہستہ اتری تھی، تاہم میں خود کو بے بس پانے لگا تھا۔ اب نے اپنی دلی کیفیت کا بے جج کے اقرار کیا۔ رمشا سر سے پیر تک مسرور ہو گئی۔ تم میری خاطر کوئی ایسا کام کر سکتے ہو جو تم نہیں کرنا چاہتے، مگر میری محبت تمہیں مجبور کر دے، اس کا اندازہ بہت عجیب سا تھا، اور لہجہ اور تاثرات عجیب تر۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ گیا۔ اگر میں کہوں تم جاب چھوڑ کر بزنس کر لو تو؟ رمشا گویا تول کر بول رہی تھی، اب کے چہرے پر ناگواری۔ میں اپنی کریئر کی شروعات میں جاب چھوڑ دوں؟ مگر کیوں؟ جبکہ میں اپنی جاب سے مطمئن ہوں۔ مگر میں تمہارے اس جاب سے مطمئن نہیں ہوں۔ کیا تم میری ضروریات پوری کر سکو گی؟ رمشا کا انداز جبتا ہوا تھا، جو کچھ میرے بس میں ہوا ضرور کروں گا، تاہم اگر تم اپنے باپ کی دولت کے ساتھ میرا موازنہ کرو گی تو پھر معذرت، میں جو کچھ ہوں تمہارے سامنے ہوں، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں ایک معمولی سا سپاہی ہوں، کسی لینڈ لارڈ کا بیٹا نہیں ہوں۔ مجھے اپنی جاب پر اور اپنے نسب پر فخر ہے۔ اب نے دو ٹوک لہجے میں گویا اپنی بات واضح کر دی۔ اگر تمہیں ایک چانس دیا جائے پھر بھی نہیں؟ وہ لیمن جوس کی گھونٹ حلق میں اتار رہی تھی۔ تمہاری بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، اگر تمہیں پارٹنرشپ کے آفر ہو تو؟ وہ ایک اور گلاس جوس سے لباب بھر رہی تھی۔ اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ میرے پاس نہیں ہے۔ اب نے جوس کا گلاس میز پر رکھ دیا۔ تمہارے لالا نے اتنے بڑے بے حد اسٹائلش سا کلینک سیٹ کیا ہے، ان کے پاس اتنا سرمایہ کہاں سے آیا؟ ہماری کچھ آبائی زمینیں تھی جو ماما نے بیچ دی، کچھ پیسوں سے گھر بنا لیا تھا اور کچھ بینک میں محفوظ تھے جو کام آ گئے۔ اب نے تامل سے بتایا۔ رمشا جانتی تھی کہ اب کو اس کی باتیں ناگوار گزر رہی ہیں، مگر وہ پھر بھی باز نہ آ رہی تھی۔ اگر پاپا تمہیں اپنے بزنس میں شمولیت کی آفر کرے؟ دیکھو رمشا، میری مائنڈ کبھی بھی بزنس کی طرف نہیں رہا۔ میں اپنی جاب میں ریلیکس فیل کرتا ہوں۔ اگر مجھے بزنس کی فیلڈ میں جانا ہوتا تو میرے لیے یہ ناممکن نہیں تھا۔ اب نے ابھی تک ضبط کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ پھر بتاؤ، میری محبت میں تم کیا چھوڑ سکتے ہو؟ جاب نہیں، ہاکی نہیں، گھر والی بھی نہیں۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ تم میری محبت میں اپنی کس عزیز چیز کو چھوڑ سکتے ہو؟ اس کے لہجے میں بچوں جیسی ضد تھی۔ تمہاری محبت میں اس دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں؟ اب مسکرایا۔ میں کیسے یقین کروں؟ وہ یقین تھی
اور میں کیسے یقین دلاؤں؟ عبد اس کی خوابناک آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، پہلے تم میرے فون سے بہت چڑھتے تھے، پھر اتنا جلدی یہ بدلاؤ کیسا؟ مجھے لگتا ہے تم شبہات اور ابہام کا شکار ہو۔ پاگل، محبت سوچ سمجھ کر یا باقاعدہ پلاننگ سے نہیں ہوتی ہے۔ میں تو خود حیران ہوں، بن دیکھے، بن پرکھے اور بن جانے میں صرف تمہاری محبت سے متاثر ہو کر تمہیں دل میں بسا چکا تھا۔ اس کے لہجے کی سچائیوں نے رمشا کے تمام تر خدشے جاگ کی طرح بٹھا دیے تھے۔ اسے خود پر ناز سا ہوا۔ رمشا اس سے محبت پاش نظروں سے دیکھتی رہی، ایسی نظر سے جو عبد کے دل کو شکنجے میں جکڑ کر گویا عمر بھر کے لیے قید کر لیتی۔ وہ اسے اپنی محبت میں انتہا تک لے جانا چاہتی تھی۔ یوں کہ کبھی عبد واپس مڑنے کی یا پلٹ جانے کی کوشش بھی کرتا تو واپسی کے راستے اس کے لیے کوٹے ہو جاتے۔ وہ اسے اپنے وجود کا عادی کر لینا چاہتی تھی۔ وہ اس کی ہر سوچ، ہر خیال اور ہر خواب پر قابض ہو جانا چاہتی تھی۔ رمشا اکرام بھلا چاہتی کیا تھی؟ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ عبد جرار کے دل کی دھڑکن کو اپنے اختیار میں کر لینا یا اس کے سچے موتی جیسے دل پر کوئی بھاری ضرب لگانا، یہ تو وقت بتا سکتا تھا۔ خاصی حد تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ عبد جرار اس کی محبت میں بہت آگے تک نکل آیا تھا۔ وہ جانتی تھی عبد رشتہ اور تعلق نبھانے والوں میں سے ہے۔ پھر کچھ ماہ بعد عبد کی طرف سے نکاح پر بے حد اصرار کیا گیا۔ یہاں پر رمشا کی ایک نہیں چلی تھی۔ اس کے بھائیوں اور پاپا نے عبد کی بات پر سوچ بچار کے لیے بھی وقت نہیں لیا تھا۔ یوں ایک بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا اور بہت دھوم دھام کے ساتھ ان کے نکاح کا مبارک فرض ادا کیا گیا۔ رمشا آج کے دن کے مناسبت سے بہت سجی سنوری تھی۔ عروسی لباس، زیورات اور میک اپ نے اس کے حسن کو دو آتاشتہ کر دیا تھا۔ عبد کے ماما اور خالہ کے علاوہ اناس لالا اور حوریہ بھابھی بھی بے انتہا خوش تھی۔ خود اس کا دل بھی اس وقت خوشی اور مسرت کے آخری انتہا تک پہنچا ہوا تھا۔ نکاح کے بعد رمشا میں بہت سی تبدیلیاں نظر آنے لگی تھی، حتیٰ کہ عبد کے گھر والے بھی نوٹ کرنے لگے تھے کہ رمشا کے فون کرنے کی رفتار میں 3 گنا اضافہ ہوا تھا۔ تقریباً ہر 2 گھنٹے بعد اس کا فون آ جاتا تھا اور عبد اٹھ کر الگ کمرے میں چلا جاتا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا کیس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا کیس آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔